جرم ہوگا ویسے ہی سزا ہوگی۔ لہذا اس وقت جیسے ہمارے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان اس وقت دہشت گردی کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ شکار ہے کہ بازاروں میں، عبادت گاہوں میں بم بلاسٹ کر کے یا خودکش حملے کر کے بے قصور لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف فساد فی الارض ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا امت مسلمہ کو دوہرا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اپنے جسد ملی کو پارا پارا کر رہے ہیں، اور ہماری نادانی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم امریکہ کو یا اہل مغرب کو یا دشمنوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نقصان مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے، اور اس کے رد عمل میں اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو مشتبہ نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ایک خطرے کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنی سوچ کو درست کریں، اپنا کنسیپٹ صحیح کریں، اور فساد اور جہاد کو مکس اپ نہ کریں۔ اسی طرح سے اہل مغرب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح اہل امریکہ کے آباء و اجداد نے برطانوی استعمار سے آزادی کے لیے مسلح جد و جہد کی تھی، تو اگر ان کی مسلح جد و جہد اپنی آزادی وطن کے لیے جائز تھی اور وہ دہشت گرد نہیں تھے، تو دنیا کی دیگر محکوم اور مظلوم اقوام کے اس حق کو بھی اہل مغرب کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ حق دلانے میں انہیں آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے، اور یو این او اور سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم کو مؤثر انداز میں استعمال کرنا چاہیے، چاہے یہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی ہو یا فلسطینی مسلمانوں کی جدوجہد آزادی ہو۔ جو حق آزادی اہل امریکہ کے اجداد نے استعمال کیا اور جو ان کے لیے جائز تھا، وہ حق دوسری مظلوم اور محکوم اقوام کو بھی یقیناً ملنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغرب میں عیدین پر چاند کا فیصلہ کرنے میں آدھی رات بیت جاتی ہے، جبکہ ایک ہی مسلب کے دوسرے گروپ اس کا اعلان جلد کر دیتے ہیں۔ اسے کیسے بہتر اور بروقت کرنا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اختلافات سے بچ سکے؟ میں امریکہ میں بھی اس طرح کی کانفرنس میں شرکت کر چکا ہوں، اور میرا مشورہ ہمیشہ یہی رہا کہ جو امریکن مسلمز ہیں وہ امریکن انڈیجنس فیصلہ کریں، اور اس سے قطع نظر کے باہر کے مسلمان ملکوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، سعودی عرب کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان کا فیصلہ کیا ہے، یا کسی اور اسلامی ملک کا فیصلہ کیا ہے، امریکہ کے مسلمانوں کو تمام مکاتب فکر کے جید علماء پر مشتمل اور ماہرین پر مشتمل پاکستان کی طرز پر ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کو یہ اختیار تفویض کرنا چاہیے، اور پھر اس کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ جب تک امریکہ کے مسلمان اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے اور اہل عرب سعودیہ کو فالو کریں گے، باقی لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے، تو پھر یہ مسئلہ کسی صورت میں حل نہیں ہو سکے گا۔
مفتی صاحب آخری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس نازک ترین دور میں جہاں نظام درہم برہم ہے، ادارے اپنی حیثیت کھو رہے ہیں پاکستان میں اور ہر طرف لاقانونیت کا پلڑا بھاری ہے، آپ دینی جماعتوں، چرچ، مندر اور گرودواروں کو پاکستان کی بقا کے لیے کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ دینی اداروں اور قوتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دینی موقف کو، تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر بیان کریں. ہمارے ہاں چونکہ مختلف قسم کے پریشرز ہیں تو بہت سے حضرات ان چیزوں کی مذمت بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے اف اور بٹ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ ہاں یہ حرام ہے، لیکن یہ بات ہے، لیکن اس کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ شرعی اور دینی حکم شرعی شرائط و حدود اور قیود کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کسی کو دینا ہو وہ الگ سے جاری کرے. جب تک ہم ان دونوں کو مکس اپ کر کے بات کریں گے تو لوگوں کو دین کا میسج صحیح طور پر نہیں مل پائے گا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری پروگرام میں شکاگو کے بسنے رہنے والوں اور پوری دنیا کے 6 کنٹریز میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے مفید معلومات فراہم کی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. شکریہ، السلام علیکم. اور ابھی آپ سن رہے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کا انٹرویو، اور ساتھ میں ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی وہ اور یہ ناظم بہادرآباد PCHS تک ہم پہنچے تھے تو کال آ گئی تھی جناب جنید مکاتی صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے، اور یوسف ناز PPP سے تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، ناظم لیاری UC1، ان سے بھی ہم بات کریں گے. میاں الیاس رشید قیوم آزاد ناصر کالونی PMLN، حلیم عادل شیخ PMLQ جنرل سیکرٹری صوبہ سندھ، سرورت اعجاز قادری سنی تحریک پاکستان، سبحان علی ساحل صدر کراچی تحریک انصاف، اور وہ تمام لیڈران جن کے ہم انٹرویو یہاں کر چکے ہیں، جس میں فاروق ستار بھائی، مصطفیٰ کمال صاحب، and this is all in reference to the Sumoto action for کے لیے. صحیح. Okay. And don't forget to listen next week to the interview of Mia Ilyas Rashid and Shahzad Humayun. اور اس سے پہلے پروگرام ختم آپ کو بتایا چلوں once again this program is brought to you by Overseas Pakistanis Organization. اور جو ہمارے پاس کال تھی اس کے حوالے سے کہ we are not a political party, we do have our own preference of party, but that's our own individual preference. We do not speak of it, we do not promote it. And if you have any questions, any concerns, comments, whatever you have, call us at 773-969-7672, and you can also email us at chicago@overseaspakistanis.org. میں اپنے نام بھیجیے تاکہ ہم آپ کو وہ نمبر دیں جس پر آپ پاکستان بات کر سکیں. ہم آپ کو کانفرنس لائن پہ لے کر ان سے بات کرائیں گے. اس طرح آپ کی شرکت ممکن ہو سکے گی، لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. اوکے، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اللہ حافظ. You've been listening to Our Platform, Your Politics, brought to you by Overseas Pakistanis Organization.